کلپ نمبر 1307۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 10 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے میرے مومن بندوں، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت پہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت فرمائیں اور انہیں تقوی و پرہیزگاری اور عبادت و ریاضت کی ترغیب دلائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ایمان والے بندوں، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور اس کی نافرمانی سے خود کو بچا کر اپنے رب عز و جل کے عذاب سے ڈرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی یعنی صحت و عافیت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے آخرت میں بھلائی یعنی جنت ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے کہ جس شہر میں گناہوں کی کثرت ہو اور وہاں رہنے سے آدمی کو اپنی دینداری پر قائم رہنا دشوار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کر جائے۔ شان نزول، یہ آیت مہاجرین حبشہ کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کیا اور ہجرت کی اور اپنے دین پر قائم رہے، اسے چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں ہی کو ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا، یعنی جنہوں نے اپنے دین پر صبر کیا اور اس کی حدود پر پابندی سے عمل پیرا رہے، اور جب یہ کسی آفت یا مصیبت پہ مبتلا ہوئے تو دین کے حقوق کی رعایت کرنے میں کوئی زیادتی نہ کی، انہیں دیگر لوگوں کے مقابلے میں بے حساب اور بھرپور ثواب دیا جائے گا۔ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ قیامت کے دن انہیں بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہاں ان کے اجر و ثواب سے متعلق حدیث پاک بھی سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت اور بلا میں مبتلا رہنے والے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے، نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی اور نہ ان کے لیے اعمال ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے۔ ان پر اجر و ثواب کی بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں عافیت کی زندگی بسر کرنے والے ان کا بہترین ثواب دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے تاکہ آج یہ صبر کا اجر پاتے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ اور بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے اور مصائب و آلام آنے کی صورت میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ قل انی امرت، تم فرماؤ مجھے حکم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھے میرے رب عز و جل نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور گردن رکھوں اور عبادت گزاروں اور مخلص لوگوں میں سب سے مقدم اور سبقت لے جانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا حکم دیا
جو دل کا عمل ہے، پھر اطاعت یعنی اعمال جوارح کا حکم دیا، اور چونکہ شرعی احکام رسول سے حاصل ہوتے ہیں، وہی ان احکام کو پہنچانے والے ہیں، تو وہ ان کے شروع کرنے میں سب سے مقدم اور اول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے کر لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ دوسروں پر اس کی پابندی انتہائی ضروری ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا